بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ عبقری نومبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ یہ غذائی موسم سرما کی جان ہے، ابھی سے لے کر رکھ لیں۔ اس کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ بے دھڑک ورزش کریں۔ گرمیوں میں ورزش کرنا ذرا بھی مشکل اور کٹھن کام لگتا ہے، لیکن سردی کا موسم اس لحاظ سے بہت کمال ہے۔ اس میں صبح شام اپنی پسند، شکت اور عمر کے لحاظ سے ورزش کیجیے، یہاں تک کہ جسم میں گرمی محسوس ہونے لگے۔ دوران خون کے تیز ہونے سے معدہ بھی تیز ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا اور بھوک چمک اٹھے گی۔ اچھی توانائی بخش غذائیں استعمال کریں۔ بڑی عمدگی اور مستعدی سے معدہ انہیں ہضم کرے گا اور جو کچھ کھائیں گے وہ بہت جلد جزو بدن بن جائے گا۔ انڈے کھائیے اور موسم سے لطف اندوز ہوں۔ یوں تو انڈے سارا سال ہی غذا کا حصہ رہتے ہیں، لیکن سردیوں میں انڈوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس موسم میں انہیں استعمال کرنے سے جسم توانا ہوتا ہے۔ خون میں اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو زیادہ انڈوں کا استعمال مناسب نہیں۔ گھی میں تلا ہوا انڈا بہت دیر سے ہضم ہوتا ہے اور زیادہ ابلے ہوئے انڈے میں غذائیت بہت کم رہ جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے قبض کی شکایت پیدا ہوتی ہے، اس لیے جب بھی انڈا استعمال کریں اسے زیادہ نہ ابالیں بلکہ ہاف بوائل انڈا استعمال کریں، کیونکہ اس میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔ جی یہ تو تھا انڈے کے بارے میں کہ اس کی غذائیت کیسے فائدہ مند ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ موسم گرمی کا ہو یا سردی کا اپنا رنگ ڈھنگ اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی گرمیاں اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگوں کو سرد موسم کے دیوانے ہوتے ہیں۔ سردیاں اپنے ساتھ ایک ثقافتی رنگ تو لیے آتی ہیں، ساتھ میں سردیوں کے پکوانوں کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لحاف میں بیٹھے کر چلغوزے، مونگ پھلی اور خشک میوہ جات کھانے کا لطف بھی کچھ کم نہیں۔ تاہم سردیوں کے موسم سے بعض امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر بزرگوں اور بچوں کے لیے۔ سردی اپنے ساتھ کئی مسائل لاتی، مگر مجموعی طور پر سردیاں لطف اندوز ہونے کا موسم ہے۔ ماش کی دال کا حلوہ ٹھنڈ بھگائے۔ 1 کپ ماش کی دال صاف کر لیں اور 2 کپ پانی میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ اس آٹے کو اصلی گھی اور شکر کے ساتھ بھون کر اس میں مغزیات کا اضافہ کریں۔ خوشبو کے لیے پسی ہوئی دار چینی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ 20-25 گرام حلوہ کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ اخروٹ ابھی سے لے کر رکھ لیں۔ اخروٹ خشک میوہ جات میں نہایت غذائیت بخش میوہ شمار ہوتا ہے۔ اس کی بھنی ہوئی گری سردیوں میں کھانسی میں خاص طور پر مفید ہے۔ اگر اس میوے کو اعتدال سے استعمال نہ کیا جائے تو منہ میں چھالے اور حلق میں خراش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخروٹ اور شہد۔ مٹی کے بعد صاف برتن میں اخروٹ کی گریاں شہد میں ڈال کر 1.5 ماہ پڑے رہنے دیں، پھر روزانہ 20 سے 25 گرام تک یہ گریاں اور شہد خوب چبا کر کھائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ بہت ہی قوت بخش ہیں اور توانائی بخش ہیں۔ سردیوں میں بادام نہ کھائے تو کیا کھایا۔ بادام قوت حافظہ، دماغ اور بینائی کے لیے بہترین ہیں۔ اس میں وٹامن اے، بی کے علاوہ روغن اور نشاستہ موجود ہوتا ہے۔ یہ اعصاب کو طاقتور اور قبض ختم کرتے ہیں۔ کشمش سے جان بنائیے۔ کشمش دراصل خشک کیے ہوئے انگور ہیں۔ چھوٹے انگوروں کو خشک کر کے کشمش تیار کی جاتی ہے، جبکہ بڑے انگوروں کو خشک کر کے موہز کے عام طور پر منقع کہا جاتا ہے۔ کشمش اور منقع قبض کا بہترین علاج ہے۔ یہ جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ بچوں کی کھانسی میں اور نزلے میں بہت مفید ہے۔ مونگ پھلی غریبوں کا بادام۔ مونگ پھلی سستا اور لذیذ میوہ ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو طبیعت مونگ پھلی کی جانب خصوصیت سے راغب ہو جاتی ہے۔ اس میں تیل کافی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن آپ خواہ کتنی بھی مونگ پھلی کھائیں اس کے تیل سے آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھے گا۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھیں، اسے خالی پیٹ نہ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ سردیوں کے پھل کا مختصر تعارف۔ سردیوں کے موسم میں کنو، مالٹا، سیب اور جتنے پھل بازار میں دستیاب ہوتے ہیں اور سب ہمارے جسم اور ماحول کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس موسم کے سبزیوں اور پھلوں میں گلوکوز ہی توانائی کا ایک بے حد اہم ذریعہ ہے۔ گلوکوز ہمارے جسم کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو حیثیت کار کے انجن کے لیے پیٹرول کی ہوتی ہے، شرط یہ کہ کوئی ذیابیطس کا مریض نہ ہو۔ اس موسم میں کمزور سے کمزور نظام ہضم والے شخص کو ہاضمہ بھی طاقتور ہو اور یہ کہ چیز ہضم کرنے لگتا ہے۔ الغرض موسم سرما کے صحت کے بحال کرنے کے لیے جسم کو طاقتور بنانے کا موسم ہوتا ہے۔ اس موسم میں خشک میوہ جات جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتے ہیں، انہیں ہر حالت میں اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے۔ سبزیاں اور دالیں وغیرہ اپنی روزمرہ غذاؤں میں شامل رکھیں، البتہ حرارت اور توانائی کے لیے میوے ضرور استعمال کریں۔ جی یہ تو تھا وہ غذائیں جو موسم سرما کی جان ہے، اس کا ٹاپک تھا۔ آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پستہ کھائیے، حافظہ دل اور دماغ مضبوط بنائیے۔ پستے میں قوت بخش تیل کافی مقدار میں ہوتا ہے جو جسم کی غذائیت کے لیے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے حرارت بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ قوت حافظہ
دل اور دماغ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ چلغوزے گردے اور مثانے اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔ سردیوں میں اس کھانے سے جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہے اور سردی کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے۔ چلغوزے ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد کھانے چاہیے، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے انہیں کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ قوت بخش سبزیاں سردیوں میں گاجر، شلجم، سرفہرست سبزیاں ہیں جن کا استعمال بہت ہی مفید رہتا ہے۔ خاص طور پر اس موسم میں گاجر یا اس کا جوس کا استعمال بہت مفید ہے۔ دودھ میں پکی ہوئی گاجریں بہت مفید ہیں۔ اس طرح اس موسم میں شلجم کے علاوہ پالک، میتھی کے ساگ اور مٹر کے باقاعدہ استعمال سے جسم میں توانائی اور امراض کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مچھلی یوں تو سارا سال ہی کھائی جاتی ہے، لیکن سردیوں میں اس کا استعمال اور فوائد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں موجود تیل جسم میں چربی پیدا نہیں کرتا۔ مچھلی کھانسی اور نزلہ زکام میں بہت مفید ہے۔ کمزور بچوں کے لیے مچھلی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ سرد میں مچھلی ہفتے میں ایک بار ضرور کھانی چاہیے۔ آگے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ پیج پہ آئے ہیں۔ اس میں ٹاپک ہے میرے لا علاج معدے کا اسپیشل معالج جاپانی پھل۔ پڑھتے ہیں۔ پرہیز کے ساتھ 6 ہفتے ہر کھانے کے بعد 2 گولی اور 1 چمچ سرپ کا لازمی پینا۔ اور ہاں یاد رکھنا، ایک دن بھی ناغہ کیا تو دوبارہ کورس شروع کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا وہ نسخہ پکڑاتے ہوئے تنبیہ کی۔ میں نے نسخہ پکڑا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، ڈاکٹر صاحب 6 ہفتوں میں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ڈاکٹر صاحب نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، اگر پرہیز کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے رہو گے۔ میں نے اس کے آگے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور کلینک سے باہر نکل آیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں ڈاکٹر کے پاس معدے کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوا لینے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے 6 ہفتوں کا کورس کرنے کو کہا۔ میں مایوس اور بوجھل قدموں کے ساتھ میڈیکل سٹور کی طرف جا رہا تھا کہ بار بار اپنی جیب ٹٹول رہا تھا کہ نہ جانے میرے پاس کتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں۔ پھر خود سے ہی باتیں کرتا کہ چلو 1-2 دن کی دوا لے لوں گا اور تھوڑی تھوڑی کر کے 6 ہفتے پورے نکال لوں گا۔ میڈیکل سٹور پر پہنچا تو 3 دن کی دوا 360 روپے کی بنی اور بل ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرا معدہ کام کرنا بالکل چھوڑ گیا تھا۔ جسم بوجھل، نڈھال، ہر وقت ٹینشن، اگر کچھ زبردستی کھا لیتا تو جان عذاب میں ڈال لیتا۔ مروڑ ایسے اٹھتے کہ برداشت نہ ہوتے۔ دوا کھاتے 2 ہفتے ہوئے تھے کہ بہتر ہوا، لیکن ٹھیک نہ ہو۔ اس طرح 6 ہفتے گزر گئے۔ 6 ہفتے بعد دوا کھانا چھوڑی۔ 3 سے 4 دن بعد طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ بڑی تشویش ہوئی۔ انہی دنوں گاؤں سے میرے والد کے دوست، جن کو ہم تایا جان کہتے تھے، آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری صحت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ والد کو کہا، اس کو کیا ہوا ہے؟ پھر مجھے پاس بلایا اور میں چارپائی پر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے سگریٹ کا لمبا کش لیا، ہوا میں دھواں چھوڑتے ہوئے بولے، مجھے لگتا ہے تمہارا معدہ غذا ہضم نہیں کر رہا۔ میں نے ان کے اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ میں جلدی سے بولا، جی بالکل اس طرح ہے، سخت مروڑ سے موشن آتے ہیں، کچھ ہضم نہیں ہوتا۔ زور سے میری کمر پر ہاتھ مارا اور کہکا لگایا، جس کی آواز میرے پورے گھر میں گونج اٹھی، اور بولے، اس کا علاج تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میرے والد کا نام مخصوص انداز سے لیا جسے سنتے ہی میری بھی ہلکی سی ہنسی نکل گئی، اور مگر دوسری طرف سے والد نے گھور کر دیکھا تو میں بادب ہو گیا۔ میرے والد قریب آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ آج کل بازار میں جاپانی پھل، جسے بعض علاقوں میں ہم لوگ بھی کہتے ہیں، عام اور سستے ہیں۔ اس بچے کو روزانہ کم از کم 5 جاپانی پھل کھلاؤ، پھر دیکھو اس کی صحت کیسے بہتر ہوتی، اس کا معدہ کیسے کام کرتا ہے۔ میرے والد نے اسی وقت بازار بھیجا، مجھے 2 کلو جاپانی پھل لائے۔ بعد پھر میں تھا اور جاپانی پھل تھے۔ صرف صبح کو تھوڑا سا پرہیزی کھانا کھاتا اور رات کو باقی سارا دن جاپانی پھل ہی کھاتا۔ یقین کیجیے صرف 2 ہفتے میں میری طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی اور آج میرا معدہ بالکل تندرست ہے، صحت لاجواب ہے، چہرہ جاپانی پھل کی طرح سرخ ہے۔ یقین کیجیے یہ پھل معدہ، جگر اور آنتوں کے لیے بے مثال ہے۔ مہنگی سے مہنگی گولی، سرپ اور ٹیکا بھی اس پھل کو متبادل نہیں ہو سکتا۔ خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو بھی خوب کھلائیے۔ آج کی کیمیکل بھری غذائیں کھا کھا کر معدہ اور آنتوں کا برا حال ہے۔ جاپانی پھل کھائیں، یہ معدے کو تندرست اور صاف ستھرا اور آنتوں کو غلاظت سے پاک کر کے انسان کو صحت مند اور توانا بنا دیتا ہے۔ جدید سائنس اس پھل کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ بھی میں ساتھ لایا ہوں، پڑھیے۔ جی وہ نیچے ہے، ٹاپک پڑھتے ہیں۔ دل کا محافظ، آنتوں کا دوست، میٹھا املوگ۔ دل کی صحت کے لیے ممکنہ طور پر فائدہ مند امراض قلب دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے اور کروڑوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بیشتر اقسام کے امراض قلب کو روک تھام مختلف عناصر کا خیال رکھ کر ممکن ہے، جیسے ناقص غذاؤں سے دوری۔ جاپانی پھل میں موجود مختلف اجزاء کا امتزاج اسے دل کی صحت کے لیے ایک مثالی انتخاب بناتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے اس کا اجزاء بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، مگر یہ جان دیں کہ فلورائڈ
سے بھرپور غذائیں بلڈ پریشر کولیسٹرول کی سطح کو کم کر کے دل کو صحت بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں، جبکہ وام بھی کم ہوتا ہے جبکہ اس میں موجود ایک جوس ٹیننس میں بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاتا ہے۔ جسمانی وام میں کمی لا سکتا ہے۔ امراض قلب، جوڑوں کے امراض، ذیابیطس، کینسر، موٹاپا سب کے تعلق دائمی وام سے جڑا ہے، مگر وام کچھ مرکبات سے بھرپور غذاؤں کا استعمال اس وام کو کم کرنے کا امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ جاپانی پھل وٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ ایک پھل سے روزانہ درکار 22% مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ وٹامن خلیات کو فری ریڈیکل سے بچانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے جسم کو ورم سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ میں دریافت کیا گیا کہ غذائی شکل میں وٹامن سی کا زیادہ استعمال ورم سے ہونے والی بیماریوں کا امراض قلب، مثانے کے کینسر، ذیابیطس وغیرہ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جاپانی پھل میں کیروٹین، فلیونوڈائز اور وٹامن ای بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ سب اینٹی آکسیڈنٹس جسمانی ورم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ فائبر سے بھرپور جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار خصوصاً نقصان دہ سمجھنے والے ایل ڈی ایل کو کولیسٹرول سے امراض قلب، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا ہے، اور پانی میں حل ہو جانے والے فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کولیسٹرول کو سطح کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جی آگے نیکسٹ پیج پہ پڑھتے ہیں۔ جی اس کا اب یہ بقیہ حصہ ہے۔ دل کا محافظ، آنتوں کا دوست، میٹھا املوک۔ جاپانی پھل زیادہ فائبر والا پھل ہے جو ایل ڈی ایل کو کولیسٹرول کی سطح کم کر سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو بالغ افراد جاپانی پھل میں موجود فائبر سے بننے والی کوکی 12 ہفتوں تک دن میں 3 بار کھاتے ہیں، ان میں ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح نمایاں کمی آتی ہے۔ فائبر آنتوں کی سرگرمیوں پر معمول میں لاتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس پھل میں موجود فائبر کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے رفتار کو سست کرتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر لیول کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والے غذائی فائبر کا استعمال بڑھانا شوگر لیول کو سطح میں نمایاں بہتری آتی ہے، جبکہ فائبر آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن بچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ اور مجموعی طور پر صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحت مند بینائی کے لیے معاون، جاپانی پھل میں وٹامن اے اور ایسے ہی اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو آنکھوں کے لیے صحت ضروری ہے۔ وٹامن اے بینائی کے مختلف افعال میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس پھل میں موجود ایک پروٹین معمول کی بینائی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی پھل میں لیوٹین بھی ہوتے ہیں جو کیروٹین اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو صحت مند بینائی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان دونوں اجزاء سے بھرپور غذا آنکھوں کے مخصوص امراض کا خطرہ ممکنہ طور پر کم کر سکتے ہیں، جیسے عمر بڑھنے سے پٹھوں میں آنے والی کمزوری، اور جس کے نتیجے میں کرینہ متاثر ہوتا ہے اور بینائی سے محرومی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جی یہ تو تھی جاپانی پھل کے بے شمار فائدے جن سے آپ بھی مستفید ہوئے اور میں بھی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک آج کے بہت پسند آئے ہوں گے۔ میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اسلامک عبقری تعلیم، اور اب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ۔